انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستوں، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ایک مختصر اور جامع نسخہ ہے مشکوٰۃ شریف۔ تفسیر قرآن بیان کرنے کے بعد اب اس کا درس دیا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعہ ایک حدیث شریف بیان ہو رہی تھی، لیکن وقت ہو جانے کی وجہ سے وہ بات مکمل نہیں ہو سکی، اس لیے وہی حدیث شریف دوبارہ آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں، اور پھر اسی میں بقیہ حصہ بھی آ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع اعظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آقا وہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور کوئی جگہ ہے نہیں جہاں بیٹھ کر باتیں کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے لیے ان راستوں میں گزرگاہوں میں بیٹھنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر راستے کا حق ضرور ادا کرو، یہ نہ ہو کہ راستے کا حق مارو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نظروں کو جھکا کر رکھو، نگاہوں کو، یہ نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکا یا لڑکی ہے تو یوں کر کے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگو، نہیں، آنکھیں جھکا کے رکھو۔ اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ راستے میں تکلیف دینے والی چیز اگر موجود ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دو۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اور گزرنے والا گزرے گا، بے دھیانی میں اس کا پاؤں اوپر پڑا تو وہ پھسلے گا، چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کو راستہ سے ہٹاؤ۔ اور اگر کوئی سلام کہے تو اس کا جواب بھی دینا ہے۔
اور یاد رکھنا اگر رستے میں بیٹھے ہو تو نیکی کا حکم کرتے رہنا. کسی کو دیکھو تو اسے سمجھاؤ، نیکی کا حکم کرو. اور اگر کسی کو غلط کام کرتے دیکھو تو اسے پیار سے، حکمت سے منع کرو. پہلے پیار سے سمجھاؤ، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک، اور اگر نہ سمجھ سکے اور تمہارے اندر زبردستی برائی سے روکنے کی پاور ہے تو زبردستی بھی اس کو برے کام کرنے سے روک دو. لیکن یہ بات میں پھر کہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ تم برائی ہوتے دیکھ کر اس کو روکنے لگو تو اپنی لت باں توڑوا کے بہ جاؤ. نہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ اگر کر سکتے ہو تو کرو. اچھا، یہی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے بھی بیان کی ہے، اور اس میں ایک لفظ کا انہوں نے اضافہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ، کہ رستے کی طرف رہنمائی کرنا، رستہ بتانا. کوئی آدمی آ رہا ہے، اس نے جانا ہے کسی جگہ، رستے کا علم نہیں، پہلی بار آیا ہے، وہ پوچھ رہا ہے آپ سے رستہ، تو راستہ بتانا یہ بھی راستہ کا حق ہے. پھر اسی حدیث کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب نے بھی بیان کیا ہے، اور ایک لفظ کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، مظلوم کی مدد بھی کرنی ہے. راستے میں بیٹھے ہو، ایک آدمی بدماش ٹائپ کا آدمی ہے، وہ کسی غریب کو پکڑ کے مارنا شروع کر رہا ہے، تو رستے میں اگر بیٹھے ہو تو جس قدر تم سے ہو سکے اتنی تم نے مظلوم کی مدد بھی کرنی ہے. اور پہلے جو بیان کیے گئے الفاظ ہیں انہی کو دوسرے الفاظ سے بیان کیا گیا، وَتَهْدُ الضَّالَّ، جو آدمی رستہ بھول گیا ہو اس کو سیدھی راہ پر لگانا، یہ بھی رستے کا حق ادا کرنا ہے. ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، اس کے راوی ہیں امیر المؤمنین، امام المتقین، حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للمسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. 6 پہلے بھی حدیث بیان ہوئی ہے، اس میں تھے 5 حق ہیں.
اب حدیث جو بیان ہو رہی ہے اس میں کتنے حق ہیں؟ 6۔ وہ 6 حق کون کون سے ہیں؟ بالمعروف کہ نیکی کا حکم کرے، یسلم علیہ اذا لقیہ، اور جب وہ مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو پہلا حق یہ ہے کہ وہ اسے سلام کرے۔ آپس میں ملتے وقت پہلا حق کیا ہے کہ اسے سلام کرے۔ پیچھے حدیث گزری تھی، میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جا رہے ہو، رستے میں کوئی آدمی مل گیا، جان پہچان ہے یا نہیں ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اسے سلام کرو۔ تو سلام کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی پسند ہے اور اللہ کریم کو بھی پسند ہے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو حق ہے مسلمان پر کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ کوئی کہے آئیے میرے پاس چائے پیجیے، کوئی ضروری کام نہیں ہے تو حق ہے اس کا کہ تم اس کے پاس جا کے چائے پیو، کھانا کھاؤ، جس چیز کی دعوت دے۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور جب اسے چھینک آئے، اور چھینک مارنے والا الحمدللہ بھی کہے تو اس کی چھینک کا جواب دے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کو جائے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اور جب مسلمان بھائی مر جائے تو اس کے جنازے کی اتباع کرے، اس کا جنازہ ادا کرے۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، یہ بات ہے قابل غور، یہ قابل عمل تو ساری باتیں ہیں لیکن دھیان نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا مطلب؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے برا نہ کہا جائے۔ کیا آپ میں سے میرے سمیت کوئی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، مجھے برا کہیں؟ نہیں۔ تو پھر تم بھی اپنے بھائی کو کبھی برا نہ کہو، اس کی چغلی مت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری تعریف کی جائے، تم یہ چاہتے ہو، تو اب تم پر لازم کیا ہے کہ جب بھی کبھی مسلمان بھائی کا ذکر ہو تو پھر اس کی بھی تعریف کرو۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ہاں، وہ بات ضرور بیان کرنی ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان کا اندیشہ ہو کہ نہ بھائی یہ کام نہ کرنا، وہ بندہ جو ہے نا پیسے مار جایا کرتا ہے، واپس نہیں کیا کرتا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ بیان کی جا سکتی ہے، وگرنہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے
کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو اصل موضوع کیا چل رہا ہے؟ سلام کہنا۔ تو 6 حقوں میں پہلا حق کیا آیا ہے کہ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کہے۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے عمران بن حسین۔ ایک ہے حسین سین کے ساتھ اور ایک ہے حسین صاد کے ساتھ، تو یہ صاد کے ساتھ حسین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اس نے آن کے کہا السلام علیکم۔ جب اس نے آن کے سرکار کو یہ کہا فرد علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی الفاظ اس کو لوٹائے اور کہا وعلیکم السلام۔ جواباً السلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے اور وعلیکم السلام بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر وہ بیٹھ گیا سلام کرنے والا۔ جب سلام کرنے والا بیٹھ گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 10 10 مل گئیں۔ 10 کیا 10 مل گئیں؟ نیکیاں۔ سلام کرنے والا اگر محبت سے پیار سے سلام کرے تو خالی نہیں جاتا۔ فرمایا 10 نیکیاں اس کو مل گئیں۔ ثم جاء آخر، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے آن کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم۔ اب دوسرے نے آن کے ورحمۃ اللہ ان لفظوں کا اضافہ کیا۔ فرد علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی جواب میں یہی الفاظ اس کی طرف لوٹائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ بیٹھ گیا سلام کر کے۔ فقال 20، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی 20 ہو گئیں۔ کتنی ہو گئیں؟ 20۔ پہلے نے کہا تھا السلام علیکم تو فرمایا 10 ہو گئیں۔ اب دوسرے نے آن کے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 20 ہو گئیں۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ جب اس نے یہ کہا فرد علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی الفاظ واپس لوٹائے، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا نا تو اب سرکار نے فرمایا 30۔ پہلے کو کیا کہا تھا؟ 10۔ دوسرے کو کیا کہا تھا؟ 20۔ اب یہ جو تیسرا آیا تھا نا جس نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 30 ہو گئی، 30 ہو گئی۔ اس کو امام ترمذی اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔
اب اسی کے مضمون کے مطابق اگلی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ اسی مضمون کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ثم اتا آخر، پھر ایک اور بھی آگے چوتھا، اس نے آن کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اب اس نے ایک لفظ اور بڑھا دیا، پہلے نے کیا کہا تھا؟ صرف السلام علیکم، دوسرے نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیسرے نے ایک لفظ بڑھایا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور چوتھے نے آن کے ایک لفظ اور بڑھا دیا ومغفرتہ۔ تو سرکار نے بھی یہی الفاظ جواب میں اس کو دہرائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 40، یہ دیاں تے 40 ہو گئی ہیں، اس کی 40 نیکیاں ہو گئی ہیں۔ اب دیکھو نا، ہم مفت میں جو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، نیکی بنتی تب ہے جب اس کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ اگر رسمن کہا ہے تو پھر کوئی نیکی نہیں، دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہوگا، پھر نیکی بنتی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا تکون الفضائل، فضائل اسی طرح ہوتے ہیں نا، بندے کے اندر نیکیاں اسی طرح بڑھتی جاتی ہیں، نیک کام کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فضائل ثواب عطا فرماتا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو کون سا بندہ اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر جاتا ہے؟ جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ لوگ تو ڈرتے ہی رہتے ہیں نا، میں سلام کر لیا تو میری ٹارچ فرق پائے گا، نہ بیٹے نہیں، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سلام میں پہل کیا کرو۔ ہم خود بھول جاتے ہیں، لیکن سلام میں پہل کرنے والا یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، کافی لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے آن کے سلام کہا، تو کیا سب پر سلام کا جواب دینا واجب ہوگا یا ایک آدمی کہہ دے تو کافی ہو جائے گا؟ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یجزئ عن الجماعت اذا مروا ان یسلم احدهم، جب لوگوں کی جماعت کا گزر ہو تو سب پر لازم نہیں کہ سارے کہیں جی السلام علیکم، نہیں، ایک آدمی بھی سلام کر دے تو وہ کافی ہے۔ اور جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں سے بھی ہر ایک کا جواب دینا ضروری نہیں، مجمع میں سے اگر کسی ایک نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو ایک کا جواب ہی اللہ تعالیٰ ساری جماعت کی طرف سے لکھ لے گا کہ ساری جماعت نے یہ سلام کا جواب دیا ہے۔
ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مرد تو مردوں کو سلام کہہ لیں تو خواتین بیٹھی ہوں تو پھر کیا کریں؟ ہوتا ہے نا مسئلہ ذہن میں آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا جریر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو نبی کریم علیہ السلام چپ کر کے نہیں گزر گئے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان عورتوں پر سلام کہا کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور یہ تو سرکار کی شان کریمی ہے نا، سرکار تو اپنی امت کے باپ ہیں، مردوں کو بھی سلام کہتے ہیں، عورتوں کو بھی سلام کہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، آج بھی نبی کریم علیہ السلام جو سلام کرتا ہے نا سرکار کو، میرے مصطفیٰ اس کو بھی جواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من احد، یہ مشکات کے اندر یہاں تو نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما من احد، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، یسلم علی، میں مصطفیٰ پر سلام کہے، جو بھی میں مصطفیٰ پر سلام کہے، الا رد اللہ علی روحی، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، پھر میں سلام کہنے والے کو اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں، میں سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ کیا تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ کیسے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو نبی کریم علیہ السلام سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا دنیا میں کوئی لمحہ ایسا ہے جس لمحے کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام پر سلام نہ پڑھ رہا ہو؟ کوئی وقت ایسا ہے؟ نہیں، ہر وقت درود و سلام کی محفلیں جمی ہیں، وہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، چپکے چپکے ہولے ہولے پڑھا جا رہا ہے۔ تو روح اقدس بھی ہر وقت جسم اطہر کے اندر رہتی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اچھا، ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو نا سلام، بلند آواز سے نہیں، آہستہ آہستہ، ہولے ہولے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ جب میرے محبوب سے خطاب کرو تو آہستہ آہستہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ کا صلوات اللہ. اس لیے کہ ادب اسی میں ہے. اور جو چیخاں مار مار کے سلام کے نہیں، چیخیں مار کے اور باتیں بہت کرو، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنی ہو تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے. اللہ خود فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست کرتے ہیں، سرکار کی موجودگی میں آوازوں کو جو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان لوگوں کے دلوں کا تقوی اللہ نے پرکھ لیا ہے. دیکھو نا، اپنے باپ کو جب سلام کرتے ہو، اپنے استاد کو جب سلام کرتے ہو، اپنے پیر اور شیخ کو جب سلام کرتے ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ سلام کرتے ہو. اور یہ تو ساری کائنات کے امام ہیں، ساری کائنات کے استاد ہیں، سارے پیروں سے بڑے پیر ہیں نبی کریم علیہ السلام. تو جب بھی ان کی بارگاہ میں سلام کرو، خصوصاً سلام پڑھو، تو بڑے ادب سے کہو یا نبی سلام کا، یا رسول سلام کا، یا حبیب کا صلوات اللہ کا صلوات اللہ. اچھا، یہ جو حدیث شریف ہے نا کہ جو بھی جہاں کا بھی ہو مجھ مصطفیٰ پر سلام کا نذرانہ پیش کرے تو میری روح کو اللہ مجھ پر لوٹاتا ہے. اس کے 16 معنی بیان کیے گئے ہیں، 16 معنی. ایک معنی اور میں عرض کر دیتا ہوں. روح قرآن میں فرشتوں کو بھی کہا گیا ہے. روح کا ایک معنی کیا ہے؟ فرشتہ. تو قرآن شریف میں ہے نا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنا روحانی بھیجا. یہ روح کہا گیا ہے جبریل علیہ السلام کو. فرشتے بھی روح ہوتے ہیں، تو یہاں روح سے مراد ہے فرشتہ. تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی کیوں نہ ہو، کہاں کا بھی کیوں نہ ہو، جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہمارے روضہ انور پر لگی ہوئی ہے، وہ ہماری بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، فلانا جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہم سنتے ہیں تو سن کر اس کے لیے سلامتی کی دعا فرما دیتے ہیں. یہ حضرت عمار بن یاسر کی حدیث ہے. سرکار نے انہیں ارشاد فرمایا تھا اے عمار، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اعطاہ اللہ اسماء الخلائق.
یہ تبلیغی جماعت کے مولانا زکریا صاحب جنہوں نے وہ تبلیغی نصاب لکھا ہے، فضائل درود شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، شاید صفحہ نمبر 17 ہے یا 18، کہ حضرت عمار بن یاسر راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمار، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اس کو ساری کائنات کی آوازیں سننے کی طاقت بھی عطا فرما دی ہے، اس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے لیکن ڈیوٹی سنبھالی نہیں، وہ سنبھالے گا کب؟ جب ہم اپنے روضہ انور میں تشریف لے جائیں گے، وہ ہماری قبر انور کے کنارے پر کھڑا ہو جائے گا، باقی کی آوازیں تو چھوڑتا چلا جائے گا، لیکن یوں ہی کوئی بندہ، کوئی امتی ہماری بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرے گا تو وہ فرشتہ درود و سلام پڑھنے والے کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر ہماری بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، اور ہم اس کے سلام کے جواب میں سلامتی کی دعا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھو، یا نبی سلام کا، یا رسول سلام کا، یا حبیب کا، صلوات اللہ۔ تو کیا خیال ہے، فرشتے نے اب سرکار کی بارگاہ میں ہمارا نام، ہمارے ابا جی کا نام لے کر عرض کیا ہے کہ نہیں؟ کہ آقا وہ سعید اسد جو بیٹا ہے مفتی امین صاحب کا، اس نے آپ کی بارگاہ میں سلام کیا ہے، صرف میرا ہی نہیں، آپ میں سے ہر ایک کا نام لے کر سرکار کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی مجھے آن کے کہے استاد جی وہ خلیل نے آپ کو سلام کہا ہے، اور خلیل ہو میں نہ جانتا ہوں اس کو، یا میں جانتا تو ہوں لیکن خلیل نام کے 5-6 آدمی ہیں، تو میں فٹ وعلیکم السلام نہیں کہوں گا، یا کہہ بھی دوں گا تو نال ہی پوچھوں گا کیڑا؟ جب تک تعین نہیں ہوگا نا، میں کیا کہوں گا؟ کیڑا؟ کون سا خلیل بھائی؟ فرشتے نے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، سعید اسد جو مفتی امین صاحب کا بیٹا ہے اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمانا کہ کیڑا، یہ تو وہ کہے نہ جو جانتا نہ ہو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام تو اپنے ایک ایک امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم، میری حیات، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ تحدثون ویحدث لکم، کیونکہ تم میری بارگاہ میں مسئلے پوچھتے ہو، میں جواب دیتا رہتا ہوں۔ ومماتی خیر لکم، میرا دنیا سے پردہ کر جانا، مجھ پر موت کا آ جانا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آقا موت کیسے بہتر ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ تمہارے جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے میں مصطفیٰ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ جب میں کوئی تمہیں نیک کام کرتے دیکھتا ہوں فحمدت اللہ علیہ، تو میں اس پر اللہ کی حمد کرتا ہوں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا فلانا امتی تیرا بندہ نیک کام کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کو میں وما رأیت من شر، اور جب کسی کو برا کام کرتے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ یہ ہے
میرا امتی تیرا بندہ یا اللہ گناہ کر بیٹھا ہے، مہربانی فرما اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو بھئی یہ سلام جو ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب بھی ملو کسی کو تو سلام کہا کرو۔ ایک تابعی ہیں عمر بن شعیب، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کے دادے یعنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ بندہ ہماری پارٹی میں سے ہے ہی نہیں، ہماری جماعت میں سے ہے ہی نہیں جو دوسروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ خیال رکھا کرو کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جس سے لوگوں کو شک پڑے کہ یہ شاید دوسرا ہے، یہ کام نہ کیا کرو۔ کام وہی کیا کرو جس سے پتہ چلے کہ یہ پکا ٹھکا سنی ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں کالے کپڑے پہننا کوئی گناہ نہیں، جائز ہیں، لیکن یہ کالا کپڑا پہننا خاص طور پر محرم کے دنوں میں، یہ کس جماعت کی نشانی ہے؟ شیعہ حضرات کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کسی اور قوم کے ساتھ مشابہت نہ کرنا، جو آج کسی قوم جیسا بنے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی ٹولے میں سے اٹھائے گا۔ وہ دیہات کی زندگی، گاؤں کی زندگی بس ایسی ہوتی نا، مکس اپ رہتے ہیں لوگ۔ تو کئی بار مجھ سے پوچھا گیا جی علم لانچ کوئی حرج تو نہیں؟ میں نے کہا دیکھو بیٹے تیرے گھر پر علم لگا ہوگا تو سمجھ کیا آئے گی یہ گھر کس کا ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ شیعہ کا۔ ایسا کام نہ کرنا، کئی سنی بھی یہ نا علم لگا دیتے ہیں، علم۔ ہے تو سیاسی بات ہے۔ وہ نصرت بھٹو تھی نا، ان کا ایک مرتبہ بیان آیا تھا کہ میں خود شیعہ ہوں لیکن ذوالفقار علی بھٹو یہ سنی ہے، اور پھر کہا میری اولاد میں سے بے نظیر سنی ہے۔ اور یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بے نظیر کی جب شادی ہونی تھی نا زرداری صاحب سے، تو سب سے پہلے نکاح پڑھانے کی آفر انہوں نے کی تھی حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کو رحمت اللہ علیہ، کہ آپ ہمارا اگر نکاح پڑھا دیں تو۔ یہ پھر پوری مجلس شورا، جمعیت علماء پاکستان کی مجلس شورا میں یہ بات پیش، کیونکہ اس کے سیاسی اثرات بھی تو بہت ہو سکتے تھے نا، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی۔ اور پھر مولانا عبدالستار خان نیازی وہ اڑ گیا اس بات پر کہ نہیں ہم ان کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، لیکن اس کا بیان یہ تھا کہ میں سنی ہوں۔ اور زرداری صاحب کا جب والد فوت ہوا تھا حاکم علی زرداری، تو زرداری نے اپنے باپ کا جنازہ سنی پیر سے پڑھوایا تھا،
صاحبزادہ خالد سلطان، ان سے پڑھوایا تھا جنازہ، کیونکہ نواب شاہ میں ان کے مرید بھی کافی ہیں۔ ویسے دربار حضرت سلطان العارفین وہاں بھی رہائش ہے ان کی، اور استا محمد یہ بلوچستان میں ایک جگہ ہے، وہاں بھی ان کی رہائش گاہ ہے۔ کوئٹہ کے اندر بھی ان کی درگاہ ہے، وہاں بھی ان کی رہائش ہے۔ تو میں کوئٹہ بھی ان کے ہاں گیا ہوں، استا محمد بھی گیا ہوں میں، تو انہوں نے اس کا وہ جنازہ پڑھایا تھا۔ لیکن جو بلاول ہاؤس ہے نا، وہ کراچی والا، لاہور والا تو میں نے دیکھا نہیں۔ ایک مرتبہ کراچی والے بلاول ہاؤس کے سامنے سے گزرے، تو پنجہ لگا ہوا تھا، تو بندہ کیا سمجھتا ہے یہ کون ہے یہ؟ تو بھئی اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا جس سے کسی اور کے ساتھ مشابہت لازم آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہماری جماعت میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودی سلام کس طرح کرتے ہیں؟ یہ انگلیاں کرتے ہیں، انگلیوں سے سلام، انگلیوں سے، تو اس طرح بھی نہیں کرنا۔ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ، اور عیسائی ہتھیلی سے اشارہ کر کے یہ سلام کرتے ہیں۔ نہ صرف انگلیاں، نہ صرف ہتھیلیاں، سلام کرنا ہو ایسے مصافحہ کرو، یا ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کیا جا سکتا ہے، ایک وہابی سنی روڑا نہیں، دونوں ہاتھوں سے بھی مصافحہ جائز ہے اور ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ جائز ہے، لیکن دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ افضل ہے۔ اور یوں ہاتھ کے ساتھ اشارے سے سلام کرنا کہ انگلیاں بھی شامل ہوں، ہتھیلیاں بھی شامل ہوں، یہ جائز ہے۔ صرف انگلیوں کے ساتھ اشارے سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور صرف ہتھیلیوں سے سلام کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ یعنی اس وقت کے عیسائی ایسے کرتے ہوں گے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے بس۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے آن کے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا، 5 منٹ کے بعد دوبارہ آیا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس کو پھر سے سلام کرنا چاہیے، پہلے سلام پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تو جب بھی دوبارہ ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ دیکھو نا، نبی کریم علیہ السلام نے مفت میں ثواب کمانے کے تمہیں کئی طریقے بتا دیے ہیں۔ اس طرح سلام کرو تو اتنی نیکیاں ملیں گی، اس طرح سلام کرو تو 20 نیکیاں ملیں گی، اس طرح سلام کرو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔